اس کی تو اپنی نہ تو کوئی وقت ہے اور نہ ہی اپنا کوئی ڈیسیجن ہے اور نہ ہی اپنی کوئی بات ہے، تو کس قسم کا کریڈٹ دے رہے ہیں آپ اسے؟ ٹھیک ہے، میرا آخری سوال اس ٹاپک پہ یہی تھا، پھر میں کوئی اور ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ آخری سوال میرا اسی بات پر ہی تھا ویسے بھی، کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کا شکنجہ سر مضبوط ہو چکا ہے؟ اب ملک میں کوئی بھی جو ایک بڑا سالوں تک، میرے خیال سے جب سے یہ بنے، جو 1.5-2 سال گزرے، اس عرصے میں سر ایک تاثر دیا جاتا تھا پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنماؤں کی طرف سے بھی، یہ باتیں کی گئی جی کہ صرف آرمی چیف ہمارے خلاف ہے، باقی فوج تو جناب ہماری سائیڈ ہے، وہ تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اب سر آپ پھر یہ مانیں گے کہ اب آرمی چیف کا شکنجہ جو ہے وہ بالکل انہوں نے جناب گرفت پکڑ لی ہے، ہر چیز پر اب ان کی چلتی ہے اور وہ مضبوط ترین آرمی چیف بن چکے ہیں؟ اور بقول سر نجم سیٹھی صاحب کے، ان آرمی چیف کو ابھی ایکسٹینشن بھی ملے گی کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ ابھی کافی تھوڑی ہے اور ابھی ان کا بہت سارا کیریئر باقی رہ گیا ہے، تو اس لیے سر 64 سال کی عمر تک آرمی چیف رہنے کا قانون جناب نیازی صاحب خود بنا کے گئے تھے۔ یہ باتیں نجم سیٹھی صاحب نے سر سما ٹی وی پر بیٹھ کر کی ہیں۔ تو آپ پھر کیا دیکھتے ہیں سر کہ قاضی صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل جائے گی اور ان کو بھی آگے ایکسٹینشن مل جائے گی؟ تو اگر مل جاتی ہے سر تو پھر یہ سفید بھیڑیں تو سفید ہی رہیں گی اور کالی بھیڑیں کالی ہی رہیں گی۔ اس وقت تو باتیں یہ چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہ ہو جائے جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ دیکھیں، ایک تو آپ ایک ہی سانس میں سانس کے اندر 10 سوالات پوچھ لیتے ہیں، پھر کیا کریں سر، گھنٹے بعد آپ کوئی نہیں موقع رہتا۔ دیتے ہیں تو ہاں آپ سن لیں، دیکھیں یہ جو نجم سیٹھی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ماضی ان کا کیا ہے، وہ سب کے سامنے وہ ہے۔ صافی ہے سر، کون سی جماعت کے ساتھ تعلق جی رکھتا ہے؟ جی جانتا ہوں میں، وہ کرکٹ بورڈ جب تھے تب ہی صحافت کر رہے تھے، جب دوسری تیسری وزارتیں تھی تب ہی صحافی تھے، وہ چھوڑ دیں اچھا، ان کی آپ صافی نہیں بات اب۔ سمجھتے نجم سیٹھی کو سر؟ نہیں جی کوئی نہیں ہے، وہ بس ان کا بندہ ہے اپنا، وہ ڈاؤٹ ہے جی نون لیگ کا پھر ہاں بالکل ایسے ہی ہاں۔ ہے اور جی۔ ہاں اب آپ آ جاتے ہیں جی کہ یہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ بالکل ملے گی، اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ ساری زندگی نہ چاہتے ہیں۔ وہ تو عمران خان صاحب نے خود بھی وہ جنرل کو جو ہے وہ دوسری تیسری بار جو آفر کر دی تھی کہ اگر آپ نے رہنا ایکسٹینشن چاہیے تو پھر دے دیتے ہیں۔ حیات ہاں ہاں اگر تو آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ہمیں یہ جو کرتے ہیں نا ہر 3 سال 4 سال بعد یہ رد و بدل، اس کو خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ کوئی بندہ اگر حکومت میں آتا ہے تو اسے حکومت کرنے دیں تاکہ وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ تو یہ تو بدقسمتی ہے کہ ڈنڈے والی سرکار کی اتنی پاور ہے کہ وہ جب تک رہنا چاہے رہ سکتی ہے، تو وہ تو بات ہی ختم۔ ہاں اس آرمی چیف وہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، لیکن اس آرمی چیف کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے واپس اور عمران خان صاحب کے کیسز جو ختم ہوتے ہیں، تو آج جو باتیں ہم حمید گل صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہی ہم اس آدمی کے بارے میں کر رہے جی، ہیں۔ وہ فیض حمید صاحب ہیں سر، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آرمی چیف رہتے ہیں تو سر عمران خان صاحب واپس آئیں گے کیسے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ حسبی اللہ نعم الوکیل۔ دیکھیں اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور بڑے بڑے فرعون اس دنیا کے جو ہیں انہیں ملیہ میٹ کر دیا گیا، تو یہ ETC کیا چیز ہے جی؟ چلیں خیر، یہ تو پھر آپ سے میرا بیسک سوال یہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی گرفت ہے اس وقت پاکستان کے تمام معاملات پر؟ تو بالکل ہے جی، یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ان صاحب کو جو ہے وہ چیف بنایا کس نے تھا؟ اسی پہ بنایا تھا عمران خان صاحب، تو پہلے اس کی معرفت کر رہے تھے، یہی PDM تھی جنہوں نے اس کو جناب 6 نمبر سے اٹھا کے سر پہ بٹھا وہ دیا سر جی۔ 6 نمبر پہ نہیں سرکار، اتنا ظلم نہ کرو، وہ سینئر ترین تھے سر۔ سر کیا گئے سینئر کوئی نہیں تھے ہاں۔ تو جو ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ عمر کتنی تھی ان کی، اور جو ہے وہ سینئر جتنے تھے وہ سب کو پتہ ہے، کور کمانڈر تھے، مانتا ہوں میں، ٹھیک ہے کور کمانڈر سر تھے، آپ یہ لیکن کہہ ان کے سکتے ہیں ساتھ آپ کور ان کو کمانڈر اور بھی اہل بڑے نہیں تھے۔ سمجھتے، ان میں اہلیت نہیں تھی آرمی چیف بننے کی، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اہلیت آپ کا حق ہے۔ نہیں میں اہلیت پہ بات نہیں کر رہا، میں یہ اچھا بات کر رہا سر، ہوں وہ کہ یہ آپ کا فیورٹ ہے عادل جی، راجہ، اب فیورٹ ہے، سن لیں، وہ آپ کا عادل راجہ، فیورٹ ہے، وہ بھگوڑا، وہ تو سر بیٹھ کے کہہ فیورٹ رہا ہے۔ ہوتا ہے جی کہ ریٹائرڈ کور کمانڈر، ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہہ رہے سر کہ ان کی کوئی مدت ملازمت جو تھی وہ 2 دن پہلے ختم ہو رہی تھی اور ان کو جناب ایکسٹینڈ کیا گیا اور ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 6 نمبر پہ، وہ تو سر موسٹ سینئر جرنیل تھے۔
کس کی بات کر رہے ہیں؟ عادل راجہ کون ہے اور تحریک انصاف سر کیا آپ کا مانتی ہے؟ بندہ ہے نا، اور کون ہے؟ اس نے جناب اتنے وہ کون مانتا ہے جمامہ کے اسے؟ ساتھ اس کے فوٹوگرافز پائے جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کون ہے؟ جی حاجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو جناب ایکسٹینشنز ملیں گی؟ اور موجودہ جو حالات واقعات چل رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ارسلان صاحب نے بھی کہا جی، اور آپ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ فوج میں بغاوت تقریباً ہوئی تھی، تو سر وہ تمام عناصر جو تھے ان کو فراموش کرا دیا گیا، اور اس وقت آرمی چیف کی فوج کے اندر بھی اور باقی بھی تمام معاملات پر گرفت بڑی زبردست قسم کی ہو چکی ہے؟ بالکل جی، میرے خیال میں ویسے تو بیسیکلی میں ایکسٹینشنوں کے خلاف ہوں، ایکسٹینشن نہیں کسی کو بھی دینی چاہیے، لیکن انہوں نے حالات و واقعات ایسے کر دیے ہیں اس ملک کے کہ یہ ناگزیر ہو گئی ہے جو ایکسٹینشن ہے، وہ تو میرے خیال میں دونوں کو ملے گی۔ تو باقی جو ان کی گرفت کی بات آپ کریں تو وہ تو مکمل ان کا جو ہے شکنجہ بالکل پورا پکا ہے، اور وہ مکمل گرفت رکھ رہے ہیں اس وقت، آپ فوج کے اندر بھی اور باقی ملکی معاملات میں بھی، تو ہونا بھی چاہیے ایک فوج اور قاضی کو صاحب کے بارے میں منظم کیا ہونا کہتے ہیں؟ چاہیے جی۔ قاضی صاحب کے بارے میں ہاں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ وہ اور سن صاحب آتا ہوں میں آپ کی طرف، سر آتا ہوں، پورے ایک منٹ ملک کے دیجیے نا اوپر پلیز۔ مسلط ہونا قاضی چاہیے صاحب کے فوج کو بارے جو میں، ہے نا، حاجی صاحب وہ تمام تر قاضی صاحب کے بارے میں آپ کیا پہلے میں تھوڑا وزیراعظم کے اوپر بھی میں تھوڑا سا فوج ارسلان کو صاحب جو کی ہے نا بات کا جواب وہ دے دوں۔ ارسلان صاحب اس نہیں، بات وہ کو آپ دے دیجئے گا سر، جی، قاضی صاحب کا کلیئر کر لینا، قاضی صاحب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے میرے خیال میں اگر ملی تو دونوں کو ملے گی۔ ہیں؟ ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے ارسلان صاحب، اب آپ اپنی بات پھر سے دہرائیے گا وہ پلیز، تھوڑا سا میں آپ کیا کو کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وسیم احمد صاحب کہہ رہے ہیں نا، بالکل گرفت ہے اور ہونی بھی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے سر۔ وزیر اعظم کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے، جناب وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے، جو اچھا آپ کے چیف آف جسٹس کے اوپر بھی گرفت ہونی چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سر ہاں بالکل صحیح ہے، اور جمہوریت میں سر ایسا میں ہی ہوتا ہے ملک جی۔ میں فوج کی بات کر اور رہا جہاں ہوں، تک فوج سر آپ ایک بات آپ ارسلان صاحب بھول رہے ہیں کہ فوج ہی وہ واحد ادارہ ہے جس کی وجہ سے ملک قائم ہے۔ میرے خیال میں تو شاید آپ اس پہ ہوں گے ہی خوش کہ ملک نہ قائم رہے، ٹوٹ جائے، لیکن ملک کا قائم رہنا جو ہے وہ فوج پہ منحصر ہے، اور اس فوج اگر منظم ہوگی، متحد ہوگی، مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا۔ تو باقی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ میں جو بات کرنا چاہتا تھا، وہ یہ جو فیصلہ آیا تھا یہ وہ مخصوص نشستوں والا، تو وہ ساری کڑی جی جی یہی تھی کہ یہ جو ان کی دو تہائی اکثریت ہے اس کو ختم کریں، تاکہ یہ وہ قانون پاس کر کے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہ دے دیں۔ تو میرے خیال میں وہ جی، اتنی تو سر جلدی ہار پھر ماننے والے نہیں ہیں کہ ایک فیصلے سے وہ ہار آپ مان کے وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ سب جی، کچھ اور کریں گے۔ آپ عدالتوں سے یاد آیا سر کہ یہ جو فیض حمید صاحب پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ ججز کو مینج کرتے ہیں، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے بھی پی ٹی آئی کے حق میں اس طرح جو مطالبات بھی نہیں ہوتے ہیں وہ بھی فیصلے ان کے حق میں دے دیے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں؟ بالکل جی، بالکل یہ مینج کرتے تھے، عدالتوں کو بھی، باقی سب کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، سب کو مینج کرتے تھے۔ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ شاید کچھ سیاستدانوں اور کچھ صحافیوں کو قتل بھی کروانا چاہتے تھے، ان پہ یہ بھی الزام ہے فیض حمید صاحب پہ، تو یہ تو بالکل مینج جی، کرتے وہ تھے۔ تو، اور حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کہی جی تھی کہ ان کے شوز میں فیض حمید صاحب نے کچھ لگوا دیا تھا، وہ کوئی سلو پوائزننگ کے ذریعے مرنے والے تھے حامد میر صاحب، تو ان کو کسی نے بتا دیا جی کہ یہ جوتے نہ پہننا۔ ہاں پتہ نہیں یہ ہوگا، بات تو حامد میر صاحب میں نے بھی کی نہیں ان تھی۔ کا یہ بیان سنا، ہوگا جی ایسا۔ ارسلان صاحب، جی ٹھیک ہے، شکریہ ارسلان صاحب۔ آپ ملک کو سر نہیں قائم دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس لیے اتنی تنقید کرتے ہیں فوج پر اور موجودہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ پر؟ علی بھائی، دنیا کی آپ کوئی بھی ملک دیکھ لیں جو تھوڑا سا پاور کے اندر ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، خاص کر کے جمہوری ملکوں میں ہر ادارہ اپنی جگہ اپنا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک یہ جو وسیم احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ فوج کا طاقتور ہونا بڑا ضروری ہے، فوج ہوگی تو ملک ہوگا، فوج نہیں ہوگی تو ملک نہیں ہوگا، سر ہم کب کہتے ہیں آپ فوج ختم کر دیں؟ ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا رخ نہ کیا کیجئے، آپ جو ہے وہ لوگوں کی چمڑیاں ادھاڑ کر حکومتیں نہ تبدیل کروایا کیجئے۔ آپ کا جو کام ہے خدا را وہی کریں، اور انڈیا کی طرف اور بارڈر کی طرف منہ کریں۔ اور افغانستان کے بارڈر سے کیا کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے،
ایران کے بارڈر سے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. ادھر تو کچھ جاتے کوئی نہیں ہے, اسمگلنگ تو روکتے کوئی نہیں ہے, اپنا کام تو کرتے کوئی نہیں ہے, سیاست میں گھسے کیا بیٹھے ہیں, ہمارے سیاست میں گھسے سیاستدان بیٹھے ہیں, خود ہی سیاست میں اسپیس گھسے نہیں بیٹھے ہیں. دیتے ہیں فوج کو؟ وہ سر سیاستدان جو ہیں وہ دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ دیتے ہیں, لیکن اس کی پیچھے وجہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے ساتھ نہ لیا تو انہوں نے ہمیں کوئی نہیں چلنے دینا, اس لیے دیتے تو ہیں. سر نہ چلنے دیں, لگا لیں, آپ وہ اس ماشاء بات اللہ کا حساب لگا لگا لیں, یہ کیوں کہ دستیاب انڈیا ہوتے کا ہیں اس وقت انڈیا کا اپنا بنا لیا سن لیں نا, قوم کا باپ. سن لیں جی انڈیا کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس سے صحافی سوال کرتا ہے کہ سر آپ جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں تو آپ کی کوئی خواہش, تو وہ انہوں نے کہا یار کہ میری باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک ہی خواہش رہ گئی تھی کہ کاش میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ شیک کر سکتا. وہاں کا وزیر اعظم کتنا دور ہے انڈیا ہم سے, ٹھیک ہے, ارسلان اتنا بھائی, مضبوط یہ اور ہم نے اتنا ہے پتہ نہیں وہ کہ پروگرام ہمارا ریکارڈ چیف ہوا آف تھا یا نہیں, سن لیں یہ بات بہت تفصیل سے ہم کر چکے ہیں. میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی سر کہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ برہمن ہے, وہاں کی جو ذات ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فوج ہے, تو یہ فرق تو ہوگا نا سر. آپ دیکھیں برہمن نا کہ کون ہے؟ وہاں پر بھی یہی ایک ہے, سیاسی پھر جماعت ہے, برہمن سر ہندوؤں کی ایک سیاسی ذات جماعت ہے ہے جو کہ خود کو سر, سپیریئر سیاسی سمجھتے ہیں جماعت باقی ہے, تمام انسانوں میں سے. کہتا ہوں وہ سیاسی جماعت ہے نا, اور سر سیاسی فوج تو نہیں ہے نا. تو کیا انڈیا میں سر اس وقت تمام معاملات صحیح چل رہے ہیں برہمن میں اسٹیبلشمنٹ کے یہ اندر؟ نہیں دیکھیں, میں صرف یہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہاں کا چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ حسرت اپنی بتا رہا ہے کہ یار میں کاش وزیر اعظم سے, وہاں کا وزیر اعظم اتنا وزیر مضبوط اعظم اور کون؟ اچھا سر, یہاں انڈیا کا وزیر اعظم اتنا کون کمزور. ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ ہے, انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ ہے نریندرا مودی, ٹھیک ہے. تو وہی, یہ تو آپ سر وہی جو میں بات کر رہا ہوں آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ سر پھر دیکھ لیں کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی سارا حال ہے کہ ان کا ٹاؤٹ بھی جناب آرمی چیف سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو ہمارا آرمی چیف تو سر جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے, کبھی جناب وہ کوئی ملک کے حوالے سے جب بھی ضرورت پڑتی ہے, کوئی بھی اہم ایشو ہوتا ہے تو وہ سر سیاستدانوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے. پھر تو آپ ان کو کریڈٹ دیجیے اس بات کا. او میرے بھائی آپ بات نہیں سمجھ رہے, میں سمجھ رہا میں ہوں یہ آپ کہہ کی رہا بات, ہوں کہ لیکن آپ میری نہیں سمجھ کوئی رہے. سیاسی جماعت ہو, کوئی کچھ ہو, دیکھیں وہ برہمن ہے یا برہمن ہے یا جو کوئی بھی ہے, سیاسی جماعت ہے نا سر, تو سیاسی جماعت پاور میں ہے تو اسے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سر سیاست میں آج فوجی جی جو ہے نا, بنگلہ دیش میں بھی آپ سیاسی ایسا جماعتیں کریں, ہیں سر. میری سن لیں, میری سن لیں نا, بنگلہ دیش کی پچھلی اچھا سن لیں, اسٹیبلشمنٹ کون؟ سن لیں, وہ سن لیں نا, آپ ایسا کریں, آپ یہ تھوڑا سا قانون میں تبدیلی کریں اور کہیں جی کہ یہ جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں نا یہ بھی الیکشن لڑیں گے اور ان کو بھی ووٹ دیا جائے, اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو MLA بھی بن جائیں گے. سر نہیں سن لیں, میرا بھائی سن لیں نا, وہ سن لیں, تو آپ ایسا کریں ان کو الیکشن کی اجازت دے دیں, وہ الیکشن کے اندر آ جائیں, اگر عوام ان کو ووٹ دیتی ہے تو پھر آ جائیں نا جی, وہ بھی برہمن بن جائے, شرمبڑ بن جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حسینہ واجد عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنی تھی. اوہو دیکھیں وہ پھر الگ بحث چل پڑے گی نا. سر میں یہی یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کر لیں, اچھا یہ اگر فوجی جو ہے فوجی جو ہے ان کا کام جو ہے وہ بارڈر پر ہے تو وہ بارڈر پر ہی رہے بس. ہاں ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. جی وسیم احمد صاحب آپ اس ٹاپک پہ مجھے ایک بات آخری ریمارکس ہوں گے سر, ایک بات کا جواب لے کے دے دیں ارسلان صاحب سے کہ جب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے, عمران خان صاحب وہ جلسے میں ہاتھ لہرا کر کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف کی تعریفیں اور DGISI کی تعریفیں کرتے تھے. جنرل باجوہ سے بڑھ کر کوئی جناب اس سے بڑا میں نے کوئی ڈیموکریٹک آرمی دیکھا ہی نہیں. اور یہ بھی کہا کرتے تھے, سن لیں, یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب یہ نواز شریف ان کے خلاف بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہیں, اور وہ کرپٹ ہے, وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے تب بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے. تو کیا آپ وہ ساری چیزیں آج آن کرتے ہیں کہ آج جو آرمی چیف یا فوج کے خلاف بات کر رہا ہے وہ کرپٹ ہے, اس لیے وہ فوج کے خلاف بات کر رہا ہے؟
نہیں نہیں دیکھیں پھر تو پھر وہ ووٹ کو عزت دو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رہنے دیں آپ اس بات کا جواب دے دیں. نہیں رہنے کیوں دیں, وہ سر رہنے کیوں دیں, ووٹ کو عزت دیں, ووٹ کو عزت, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کدھر گیا سر؟ سر وہی بات ہے, وہ ووٹ کو عزت دے, پھر اس پہ بھی بات کر رہے نا. کڑوا تھو نہیں پھر اس میں بھی بات کریں نا, یہ ووٹ کو عزت دیں سر, ووٹ کو عزت دو. کی بات ہی نہیں. وہ جو آپ کے بڑے بڑے دعوے تھے کدھر گئے؟ جب تعریفیں کیا کرتے تھے تو آپ معافی مانگے نا, ہم غلط تعریفیں کرتے تھے. نہیں ووٹ کو عزت دو, مل گئی سر ووٹ کو عزت, اس پہ بھی بات کرنے. سوال گندم جواب چنے. مؤثر تو یہی ہے نا, نہیں مؤثر تو یہی ہے نا سر کہ اگر جناب یہ موجودہ آرمی چیف کو آرمی چیف نہ بنایا جاتا اور باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جاتی تو پھر تو تمام معاملات صحیح تھے. ہاں بالکل درست ہے, ان کو تو تایات وہ قوم کا باپ ماننے کے لیے بالکل درست نہیں تھے, کوئی درست نہیں تھے, کوئی قوم کا باپ شب نہیں. میں نے تو نہ آج تک یہ سنا, یہ پتہ نہیں کسی سے لے گزارش ہے آپ سے, یہ کلپ نکال کے ان کو بھیج دینا. شہریار افریدی کا تھا میرے خیال میں. ہاں تو آپ شہریار افریدی کا بتائیں نا, عمران خان کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمران خان جلسے میں وہ جلسے میں کھڑا ہو کے ان کو بھیج دینا. بالکل بالکل مجھے بتائیے گا کہ عمران خان نے کب کہا جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ قوم کا باپ نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ باجوہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ نواز شریف کے خلاف باتیں کرتا ہے تو وہ کرپٹ ہے. قوم کا باپ ہے وہ, مجھے بتائیے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال ڈسکس کیجئے, ٹائم بہت کم رہ گیا علی بھائی. جی اگلا بڑا اہم سوال ہے سر کہ پی ٹی اے نے جناب جو ہے وہ نیگوشیشنز کر دی ہیں جناب سٹیک ہولڈر کے ساتھ. اب ڈیجیٹل میڈیا سروسز جتنی بھی ہیں پاکستان میں, جن میں سر پیمرا آتا ہے, یعنی کہ ٹویٹر, ایکس جو موجودہ ہے, فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈ ان, آن لائن گیمز جتنی بھی ہیں, ای کامرس کی ایکٹیویٹیز, واٹس ایپ, اسکائپ, فیس بک میسنجر, ایمو اور وائبر وغیرہ, ان تمام کو سر اب ان کے لیے ایک فریم ورک جو ہے وہ ان کو پہلے اپروو کرنا پڑے گا, اس کے بعد ان کو لائسنس ملے گا اور پھر یہ پاکستان میں آپریٹ کر پائیں گی. ورنہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے سر پاکستان میں یہ جتنی بھی ایپس ہیں یہ سلو ہو جاتی ہیں. واٹس ایپ پہ آپ میڈیا نہیں نہ تو بیچ سکتے نہ ہی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کچھ مخصوص ایپس لگانی پڑتی ہیں, اس کے بعد ہی وہ یہ چیزیں ورک کر رہی ہیں. تو سر اب اس حوالے سے میں ارسلان صاحب آپ کے پاس ہی پہلے آنا چاہوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں سر, یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور کیا اس طرح سے سسٹم سروائیو کر پائے گا؟ ہم بالکل سروائیو نہیں کر پائے گا, نہ ہی ایسے سسٹم سروائیو کرتے ہیں. یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا, یہ پوری دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, دنیا کے 260-270 ممالک میں کوئی کم ہی ملک ہے جہاں کے اندر نہ ہوں. تو ان کی وہ جو ہیں ان کی اپنی ہوتی ہیں, اپنے رولز ہوتے ہیں, وہ اپنے رولز کے حساب سے کام کرتے ہیں. ایک پاکستان کے لیے وہ پوری دنیا کا شیڈیول چینج کرنے والے نہیں ہیں. ایک پاکستان کے لیے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے رول اور ریگولیشن وہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا میں چینج کرنے والے کوئی نہیں. اگر یہ ایسا ان کو کریں گے, تنگ کریں گے, تو پھر وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جو آپ جائیں, پھر نہیں چلنے دیتے تو نہ چلنے دیں. آبادی کتنی ہے آپ کی, کتنے سارے بندے ہیں آپ, یا آپ کتنا سارا انٹرنیٹ ادھر یوز ہوتا ہے, یا کمپنیاں کتنا سارا پیسہ بنا رہی ہے, وہ ان کے آگے وہ سر جھکائیں گے؟ کوئی نہیں جھکائیں گے. لیکن بات جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ عوام کا گلا گھونٹنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے بڑھ کر آزادی رائے کا گلا گھونٹنے کی اور کوئی سازش یا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ نہیں. اسی بات کا رونا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور ڈنڈے والی سرکار ظالم ہے, عوام کا گلا گھونٹنے پہ لگی ہوئی ہیں, عوام کی کمر توڑ دی ہے انہوں نے. جیسے پہلے ہی پتہ ہے, لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ملک چھوڑ رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر کہہ دے نا انگلینڈ کہ جناب پاکستان کو آفر ہے جی کہ جو بھی آنا چاہے جائے, اور 99.9% لوگ, یہی کوئی مریم کے پاپا اور یہ آرمی چیف رہ جائے گا ادھر, باقی تو ساری قومی دوڑ کے آئے گی. کیوں تنگ ہے لوگ؟ انہی کی ان حرکتوں کی وجہ سے. جی عائشہ, چلو شکر ہے, انہوں نے یہ تو کہا کہ مریم کے پاپا اور یہ فوجی جرنیل رہ جائیں گے تو ان کی پارٹی تو چلی جائے گی, یہی اس ملک کے لیے اچھا ہے. تو باقی جو ہے یہ میرے خیال میں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہوں. تو یہ اگر اس ٹاپک پہ ہی رہتے تو ارسلان صاحب ہی میرے حصے کی بات کر لیتے, لیکن انہوں نے بات کو گھما پھرا کے پتہ نہیں کہیں اور پھینک دیا ہے.
تو میرے خیال میں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رولز اور ریگولیشن چینج نہیں کریں گے، تو اس ملک کے بھی کچھ رول اور ریگولیشن ہونے چاہیے. آزادی اظہار رائے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کیا جائے. تو اس کے لیے بھائی جو صاحب بھی یہ بات ہے کوششیں نا کر رہے ہیں کہ میرے خیال میں آپ تو کو اگر ایک مثال کارآمد دینا ہو گئی چاہوں تو گا. اچھی ہیں. سر 2013-14 میں غالباً یوٹیوب پہ کچھ ایسا مواد اپلوڈ کیا گیا تھا کہ جس کے اوپر پاکستان نے احتجاج کیا اور یوٹیوب کو پاکستان میں بین کر دیا گیا. 2 سال تک سر انہوں نے بین رکھی، انہوں نے کوئی نہیں ہٹایا جی بہت کچھ. پھر بعد میں انہوں نے الاؤ کر دیا، پھر یوٹیوب چلنے لگ گئی. لیکن کہنے کا انہوں نے مقصد یہ سر کہ میری سنیں نا، انہوں نے 2 سال بین کی تھی، انہوں نے نہیں ہٹایا، لیکن جب پاکستان میں یوٹیوب چلی تو اس سے وہ ہٹا دیا گیا تھا. سر وی پی این کے دور میں کون ہے جو نہیں یوز کرتا اس ملک میں وی پی این؟ ہماری اچھی خاصی عوام جو ہے وہ اس کو تو کچھ مواد بھی ایسا چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے وی پی این بڑا ضروری ہے. کوئی پابندی نہ ہوتا بھی وہ یوز کرتے ہیں. بہرحال میرا مین کویشچن سر جو ان سے تھا، انہوں نے بھی اس کا جواب کوئی نہیں دیا. تو اب آپ سے میں دہرا دیتا ہوں کہ میں نے یہ پوچھا تھا سر کہ اگر یہ سب پابندیاں برقرار رہتی ہیں تو ان ایپس نے تو جھکنا کوئی نہیں ہے. وہ تو میرے خیال سے ہم سبھی جانتے ہیں. وہ انہوں نے اگر اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ کب کا کر لیا ہوتا. مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک ہیں، وہاں پر ان کو بین کیا گیا، انہوں نے کوئی نہیں کمپرومائز کیا. ہر کسی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اور یہ سیکولر نظام کے لوگ ہیں جو ان کے مالکان ہیں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کہ پاکستان میں کوئی یوز کرے یا نہ کرے. ان کا بزنس ورلڈ وائڈ ہے. تو میرا بیسک کویشچن یہی تھا سر کہ کیا عوام اس کے بعد اس پر احتجاج کرے گی یا یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ کوئی قدغن نہیں آئے گی اس پر، یا تنقید نہیں ہوگی، یا نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اپنے خلاف اور لوگوں کو نہیں کر رہی اس طرح کے اقدامات سے؟ اور کیا یہ سروائیو کر پائیں گے اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود؟ سر میرا نہیں خیال کہ یہ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو کوئی فرق پڑے گا. میرے خیال میں چلو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشن سے نہیں ہٹیں گے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے کوشش کی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، وہ تو وقت وسیم ہی صاحب بتائے گا. دیکھیے نا، اب یہ کون سی کوشش ہے سر کہ آپ کسی کی واٹس ایپ چیٹس اور کالز کو جناب ٹیپ کرنا شروع کر دیں اور آپ یہ کہیں جی کہ ہمیں اے ٹو زی ان کا یہ ڈیٹا دیا جائے، نہیں تو آپ ادھر ایپ نہیں چلا سکتے. او سر یہ دنیا کا جب کون سا آپ کی قانون ہے نیشنل سر کہ آپ اس سیکیورٹی، حد تک کسی کی جب پرسنل لائف میں نیشنل گھس جائیں؟ سیکیورٹی کو تھریٹ ہو نا، یہ ارسلان صاحب جی، کو سر نیشنل غصہ اس سیکیورٹی کو بات کا. تھریٹ ہے سر. میں نے آپ کو میری آخری بات پلیز سنیے گا. میں نے یو کے کی اگزامپل اس دن بھی دی تھی. وہاں پر فیس بک پر اگر کوئی کمنٹ کرتا ہے، کوئی پوسٹ کرتا ہے، کوئی اشتعال انگیزی پھیلاتا ہے، لوگوں کو جا کر پکڑا جاتا ہے. تو سسٹم ان لوگوں کو جا کر پکڑے نا سر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سر یا آپ 10-12 کروڑ لوگوں کو جناب محروم کر دیں گے سر اس کی سروسز سے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ درست بات ہے، لیکن بدقسمتی ہماری پتہ ہے کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ یہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو وہاں تو کس طرح پاکستانی جو قانون ہے یا جو حکومت ہے ان اس کو سر کا، باہر جانے کس نے دیا؟ سر وہ جانے جو بھی تھا چلے گئے ہیں. اب نہیں، بات تو ہونی چاہیے نا کیسے گئے ہیں؟ وہ اسی ملک سے گئے ہیں. سر بلا شبہ اسی ملک سے گئے ہیں، لیکن فی الحال تو وہ چلے گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر وہ اچھا آپریٹ اگر کر میں رہے ہیں. مان لوں، معذرت چاہتا ہوں، اگر میں مانوں آپ کی بات، تو اگر باہر بیٹھ کے کوئی کر رہا ہے سر، تو پھر پاکستان میں واٹس ایپ کو ریکارڈ کرنا اور ای ٹی سی کے اوپر پابندی لگانا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تو باہر بیٹھ کے کرتے رہیں گے، فائدہ کیا ہے تو پھر؟ اسی کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں نا. وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ تو ٹھیک ہے وہ کر لیں گے، ان کو آپ کہیں جی کہ یہ ادھر ہوگا. اگر میں برطانیہ کے اندر بیٹھ کر یوٹیوب کرتا ہوں تو میں جو پروگرام بناؤں وہ تو ساری دنیا دیکھے کہ پاکستان مجھے کیسے روک سکتا ہے، اور کون ہوتا ہے روکنے والا؟ سر اگر آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف یا نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کریں گے تو وہ اسی کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور کیسے ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں وسیم احمد صاحب کہ وہ نہیں روک سکتے نا سر. وہ جو کر رہے ہیں، آپ شاید بات کو سمجھ نہیں رہے، وہ جو کر رہے ہیں کہ اگر وسیم احمد صاحب وہاں بیٹھ کر کوئی جو ہے وہ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کوئی بات، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس کو بند کریں. وسیم احمد صاحب جو ہے وہ ان کی رپورٹ ہمیں آنی چاہیے، اور آپ وسیم احمد صاحب کا جو وہ ویڈیو کلپ ہوگا اسے یوٹیوب کے اوپر نہیں ڈالیں گے یا نہیں چلائیں گے. میں اگر یو کے میں بیٹھ کر کچھ کر رہا ہوں تو پاکستانی رولز تو میرے اوپر اپلائی ہو ہی نہیں سکتے سر. سر میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فائر وال بنا رہے ہیں اس کے ذریعے ان چیزوں کو یہ اپنے طور پر روکیں گے.
سر اگر وہ اپنے طور پر روکیں گے، میں نے جو آپ کو پوری خبر پڑھ کے سنائی ہے، یہ کوئی اپنے طور پر روکنے کی بات تو نہیں ہوئی نا اس میں. جی بہرحال ان کا آ گیا، علی بھائی موقف سامنے آ گیا، آپ جی. آگے بڑھیں. آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ بس 5 منٹ ہے میرے پاس جی. ٹھیک ہے، آخر میں بنگلہ دیش کی بات کر لیں تھوڑی. 5 منٹ ہے، 5 منٹ کے اندر سمیٹنا ہوگا جی. ٹھیک ہے، میں پہلے آپ کی طرف ہوں گا، اگر آپ چلے گئے تو بھائی صاحب بعد میں اپنا جواب دے دیں گے. اچھا سر، یہ ہاں جی بنگلہ صحیح دیش ہے. میں جو انقلاب آیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مجیب الرحمان جو ان کا قائد اعظم تھا، اس کا تو انہوں نے کوئی اسٹیچو بھی نہیں چھوڑا. جناب وزیر اعظم صاحبہ وہاں سے باغ کھڑی ہوئی، اور اب ان کے بیٹے نے الزام لگا دیا جی آئی ایس آئی پر کہ جی آئی ایس آئی ملوث ہے اس میں اور اس نے فنڈ کیا ہے. پھر حسینہ واجد صاحبہ نے گزشتہ کل خود یہ کہا جی کہ امریکہ نے جو ہے وہ ان کی حکومت وہاں پر گرائی اور امریکہ کو بڑا مسئلہ تھا ان سے. ارسلان بھائی، کیا آپ ان دونوں الزامات میں کوئی صداقت سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی اتنی پاورفل ہے کہ یا اس کے پاس اتنا فنڈ موجود ہے کہ یہ جناب ادھر جا کے کاروائیاں ڈال رہی ہے؟ اور امریکہ کو کیا ٹینشن ہے سر؟ حسینہ واجد صاحبہ سے کیا مسئلہ تھا؟ جی جہاں تک حسینہ واجد صاحبہ کا جو بیان ہے جی کہ امریکہ وہ تو میں کوئی نہیں مانتا، اور نہ ہی اس کا کوئی سینس ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ امریکہ کی بہت ساری ایجنسیاں جیسے کہ CNN ہے اور دوسری تیسری وہ ان کے خلاف تھی، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ایویڈنس تھے کہ حسینہ واجدہ صاحبہ جو تھی وہ ہماری ڈنڈے والی سرکار کی طرح لوگوں کو گمشدہ کرا رہی تھی، لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کر رہی تھی، لوگوں کو فورس کر رہی تھی کہ انہیں ووٹ دیے جائیں. صرف ووٹ انہیں کو صرف نوکریاں انہیں کو دیتی تھی جو ان کے پاس ایویڈنس تھے. اور غالباً 3 دن پہلے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا ہمارے شہزاد اقبال صاحب نے، نیا پاکستان، اس کو کبھی دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر CNN کی بہت ساری رپورٹیں آئی ہوئی ہیں، بہت سارے اور مغربی ممالک کے جن کی چینلز نے ان کو پروف کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس ملک کے اندر حسینہ واجد نے بڑی بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا ہے اور بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو شاید اس حوالے سے ان کو لگتا ہوگا جی کہ مغرب جو ہے وہ میرے خلاف بولتا تھا یا ڈاکومنٹریاں بناتا تھا یا نیوز چینل میرے خلاف تھے، تو شاید انہوں نے کچھ کیا ہوگا. لیکن مجھے اس میں کوئی صداقت، کیونکہ بنگلہ دیش کی اس طرح سے مغرب جو ہے وہ بنگلہ دیش کو اہمیت نہیں دیتا جس طرح پاکستان یا انڈیا کو یا ایران کو دیتا ہے. سچی بات ہے جو. اور اب آ جائیں ان کے بیٹے کے اوپر کہ ISI وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، بالکل کیا ہوگا، اور اس کو ISI کو کرنا بھی چاہیے تھا. اگر میں ہوتا تو میں بھی کرتا. کیونکہ وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ سمندر پار تھا، بیچ میں انڈیا ہے، ایک جناب ایک سرا ادھر ایک ادھر. یہ تو ایسے ہو گیا کہ گائے کا جو ہے وہ منہ کوئی لے لے اور پچھلا حصہ اس کی پونچھ جو ہے وہ کوئی لے لے اور سینٹر میں سے اس کا پیٹ وغیرہ کوئی اور لے لے. یہ تو بالکل جب وہ تقسیم ہوئی تھی تبھی بڑی عجیب قسم کی، اور سب جانتے تھے کہ یہ کام شام کوئی نہیں رہنے والی. لیکن ISI کو اس سے تکلیف تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی کہ وہ حسینہ واجدہ صاحبہ جو تھی وہ بالکل انڈیا کے کنٹرول میں تھی، وہ ان کی ہاں ملاتی تھی اور ان کا بھائی بھی ایسا ہی تھا. تو اس حوالے سے تکلیف ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہی ہوا. یہ بھی سر آپ ہر بات میں عمران خان کو نہ لے آیا کریں نا، مجھ سے تجزیہ لے رہے ہیں تو میری پوچھیں. ہاں تو وہ بات کر رہا تھا کہ شاید انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک عمران خان کے اس بیان کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جی میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا جی. ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ کیا کہیں؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ یہ ارسلان صاحب خود جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو قرار دے چکے ہیں. میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں تو غلط ہوا تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں. یہ اس کو ہیرو قرار دے چکے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو آلریڈی دیا ہوا تھا. تو آج شکر ہے انہوں نے حقیقت پہ بات کر دیا. آئی اپریشیٹ کہ انہوں نے حقیقت پہ بات کی ہے کہ وہ بھی بس ایسا ہی تھا، غدار تھا ہمارا. تو باقی جو یہ تو آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے حسینہ واجد نے بیان دیا ہے کہ یہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے، تو کسی نہ کسی پہ تو الزام دینا تھا. یہ تو ہم نے بھی یہ رجیم جو چینج کی وہ سائفر لڑا دیا تھا. ہینڈسم وزیر اعظم تھی، بیچاری کو نکال دیا امریکہ نے. چلو وہی ہے نا، ہینڈسم ہمارا بھی وزیر اعظم تھا، ان کی بھی وزیر اعظم ہینڈسم تھی. تو امریکہ ہی نکالتا ہے جب بھی یہ ایسی بات ہوتی ہے نا، جب عوامی رد عمل ہو یا کوئی جو نو کانفیڈنس کی موو آ جائے تو پھر امریکہ ہی نکالتا ہے. رجیم چینج وہی کرتا ہے، وہ سائفر بھی لہرا دیا جاتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بس اسی طرح کسی نہ کسی پہ الزام دینا ہے.
تو وہ جو جی، اور ISI کے بارے میں ان کے بیٹے نے جو انہوں نے خیال ظاہر کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ISI اس میں ملوث ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کوئی الزام سر باقاعدہ انہوں نہیں نے لگایا۔ اچھا حاجی صاحب، اب آپ دیکھیے نا، بات تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ انہوں نے تو اتنا کہا نا جی کہ میرا خیال ہے، پھر آپ انڈین میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے تو جناب اس پہ 4 گھنٹے کے پروگرام کیے، انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت جو تھی وہ پرو انڈین گورنمنٹ تھی، تو بالکل صحیح ہے تو نا، اس میں لیے جو ہے میں ISI نے آگے وہاں پر کیمپ یہی کیا، اور بات جو کرنا۔ جماعت اسلامی ہے نا سر وہاں کی، آپ بھی جانتے ہوں گے مجھ سے بہتر تعریف، وہ سر وہ جو نعرے لگ رہے تھے نا کہ بنگلہ دیش کی عوام جب کہہ رہی تھی کہ ہاں ہم رضاکار، میں بھی رضاکار ہوں، تو بھی رضاکار ہے، جو یہ نعرے لگ رہے تھے ان کے اسٹوڈنٹس کے اندر، تو سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رضاکار کون تھے، تو وہ تو پرو پاکستانی نعرے لگا رہے تھے وہاں پر، کہ رضاکار تو ان کو کہا جاتا تھا جو پاکستانی فوج کا اس وقت ساتھ دے رہے تھے، اور ہاں ٹھیک ہے، مفتی وہ بانی وہ تھی جو پرو انڈین تھی، تو یہ بالکل جی درست بات ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ جماعت اسلامی تو بیسیکلی تو ایک ہی جماعت اسلامی تھی، وہ تقسیم کے بعد ادھر کی جماعت اسلامی ہو گئی، ادھر کی ہو گئی، تو پہلے جی، تو اور ان کے لوگوں کو پھانسیاں بھی لگایا گیا ہاں، بعد وہ میں۔ جماعت اسلامی کے بہت سارے لیڈروں کو جو ہے پھانسیاں لگائی گئی، اسی شیخ حسینہ واجد کے دور میں لگایا گیا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ تو میرے خیال میں اگر ISI کا کردار ہے تو بالکل ہے، ہونا چاہیے کہ یہ پرو انڈین گورنمنٹ تھی اور اس کو بالکل گرنا چاہیے تھا، اور اگر ISI نے گرایا ہے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ISI۔ جی ٹھیک ہے، میں تو خیر نہیں خراج تحسین پیش کرتا۔ 71 کی جہاں تک بات ہے، میں تو آج بھی یہ یقین کرتا ہوں کہ یحییٰ غدار نہیں تھا، نیازی غدار نہیں تھا، اگر کوئی غدار تھا تو وہ مجیب الرحمان تھا۔ بنگلہ دیش کی عوام کے اس وقت، جو اس سے پہلے کوئی 20-25 سال گزرے، ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ مطالبات صحیح بھی ہوئے ہوں، لیکن اپنے مطالبات منوانے کے لیے یا اپنے پسندیدہ لیڈر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ملک کو 2 لخت کر دیں یا اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم ویسا کرتے ہیں تو پھر ہم غداری کر رہے ہیں، کیونکہ ملک سب سے افضل ہوتا ہے، ملک سب سے اوپر ہوتا ہے، باقی کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ ملک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بات ہے موجودہ حالات کی اور انٹرفیئر کی، تو اگر پاکستان میں رجیم چینج کرنے کے لیے کوئی بھی انٹیلیجنس دنیا کی کسی بھی قسم کا کردار ادا کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس کے بعد اگر پاکستان وہاں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔